کیا ہے، پھر ہم اگلے سوالات کی طرف چلیں گے۔ دیکھیں، اوورسیز پاکستانیوں کی کئی انجمنوں نے مجھے مدعو کیا تھا جب میں نے سمندر پار پاکستانیوں کی وزارت کا قلمدان سنبھالا تھا، تو مختلف ملکوں کے دورے کیے، وہاں مقیم پاکستانیوں سے ملاقاتیں ہوئیں، ان کے مسائل سمجھنے کی کوشش کی اور اس کے حل کے لیے جو تدابیر ہو سکتی ہیں، جو وسائل ہیں، ان میں رہ کر۔ تو کینیڈا آنے کا بھی مقصد یہی ہے کہ یہاں سمندر پار جو پاکستانی مقیم ہیں ان سے رابطے ہوں اور ان کے مسائل کو سمجھا جائے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کو کس طرح پاکستان کے سیاسی اور اقتصادی ترقی کے عمل میں شامل کیا جائے اور پاکستان کی قومی تعمیر میں کس طرح انہیں حصے دار بنایا جائے، کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سمندر پار پاکستانیوں کا ایک بہت بڑا رول ہے جو انہیں اب تک اسائن نہیں کیا گیا، جو اب تک انہیں نہیں دیا گیا ہے، اور زیادہ تر ان کے پیسوں پر یا ان کے سرمایے پر جو ہے وہ مختلف حکومتوں کی نظر رہی ہے کہ کسی طرح وہ ملک میں آ جائے۔ لیکن جب تک ہم سمندر پار پاکستانیوں کو پہلے درجے کا پاکستانی نہیں سمجھیں گے، ان کی جو عزت اور تکریم ہے اس کو یقینی نہیں بنائیں گے، اور جس طرح بہت سے سمندر پار پاکستانیوں کے ساتھ ایئرپورٹ پر جب آتے ہیں اور جو سلوک ہوتا ہے، اگر اس طرح کا ناروا سلوک نہیں ختم کیا جائے گا اور انہیں ہم اپنا اثاثہ سمجھیں گے، وہ ہمارے ایسیٹ ہے، اور اس کے لیے صرف ان کا سرمایہ یا ان کے پیسے ہی ہمارے لیے اہم نہیں ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا کہ ان کی تعلیم، ان کا علم، ان کی قابلیت، ان کی صلاحیت، ان کی مہارت کو بھی پاکستان کی قومی ترقی میں کسی طرح شامل کیا جائے۔ تو یہ مقصد ہے۔ ایک تو آواز آ رہی بار سے نا، انہیں منع کر دیں۔ اچھا، میں تھوڑا سا وقفہ ڈالوں گا تاکہ آپ ڈبل شاٹ میں لے کے نا پھر تھوڑا سا وقفہ فاروق صاحب آ جائیں گے، ٹھیک ہے جی؟ اچھا، ہر جو بھی اوورسیز کا منسٹر بنا ہے، ہم نے یہی بیان سنا ہے کہ جی اوورسیز کو ووٹ کا حق دیا جائے گا، تو ابھی یہ محض بیان بازی ہے یا کوئی عملی اقدام کی طرف آپ جا رہے ہیں؟ دیکھیں، ہم تو عملی اقدام میں اتنا آگے چلے گئے ہیں کہ جو پاکستان میں عمومی انتخابات ہوتے ہیں، صرف انہی میں ان کو ووٹ دینے کے لیے ہم طریقہ کار وضع نہیں کر رہے، بلکہ ہم ان کے لیے مخصوص نشستیں بھی قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلیوں میں قائم کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے ایک بل میں نے اپنی منسٹری سے بنا کر صدر پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان کو ارسال کر دیا ہے، اور ان کی منظوری کے بعد وہ کابینہ میں آئے گا اور پھر پارلیمان میں، قومی اسمبلی یا سینٹ میں جا کے جب منظور ہوگا، اور اس اسنا میں اس میں رد و بدل بھی ہو سکتا ہے۔ میں یہاں پر بھی جب پاکستانیوں سے ملاقات کر رہا ہوں تو ان سے رائے لے رہا ہوں کہ وہ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ پہلی بار ہوگا جس طرح اٹلی کی پارلیمان میں، جس طرح ہالینڈ کی پارلیمان میں ان کے جو سمندر پار ان کے ملک کے جو باشندے ہیں، انہیں اس طرح ان کی بھی نشستیں مخصوص کی گئی ہیں، اور وہ انتخاب ہوتا ہے اور وہاں سے لوگ منتخب ہو کر آتے۔ تو یہ اس طرح براہ راست وہ جب نمائندگی کریں گے تو اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کو بھی حل کر سکتے ہیں، اور اوورسیز پاکستانیوں کا ایک اور کردار بھی ہے کہ وہ ہمارے رومنگ ایمبیسیڈر ہے، وہ ہمارے چلتے پھرتے سفیر ہیں۔ آج تک یہ رول بھی ان کو نہیں دیا گیا، تو ہمارا یہ بھی ارادہ ہے کہ نہ صرف وہ ووٹ دے سکیں، ہم الیکشن کمیشن کے ساتھ اور متعلقہ وزارتوں کے ساتھ مل کے اس کا ایک باقاعدہ طریقہ وضع کر رہے ہیں، اور اس کی باقاعدہ اب میٹنگز ہو رہی ہیں۔ پھر وہ بل بنا دیا ہے تاکہ ان کی اپنی براہ راست نمائندگی بھی ہو، تو یہ بل بھی پہلی بار بنا، اس سے پہلے نہیں بنا تھا، تو یہ تو ایک عملی قدم ہو گیا۔ اور تیسرا، وہ ہمارے رومنگ ایمبیسیڈر ہے، اس کے لیے میں نے وزیر خارجہ سے بھی بات کی ہے، اور تمام جو فارن مشن میں جہاں میں بھی جاتا ہوں تو میں بھی ان کو یہ کہتا ہوں کہ یہ صرف جو سٹاف ہے اکیلا وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ پاکستان کے امیج کو اس وقت جتنا بڑا چیلنج ہے، اور جو پاکستان کی جو کچھ مثبت وہاں پر کام ہو رہے ہیں، اس کا کوئی پرچار نہیں ہو رہا ہے، تو ہماری ضرورت اس بات کی کہ ہم اس کا بھی پرچار کریں اور بتائیں کہ صرف پاکستان میں خودکش حملے یا یہی نہیں ہو رہا، بلکہ وہاں پر جو ہے وہ جو اچھے کام ہو رہے ہیں، جو جیسے مثال کے طور پر کراچی کی اگر آپ ترقی کو دیکھیں، اس کے انفراسٹرکچر میں جو ایک انقلاب برپا کیا گیا ہے، وہاں پر جو ایک استحکام اور مفاہمت کو استعمال کیا گیا اور ایسی پالیسیاں وضع کی گئیں
کہ نکاسی آب ہو، فراہمی آب ہو، صفائی ستھرائی کا نظام ہو، سینیٹیشن کا، اور پھر فلائی اوورز ہیں، اور کہنا چاہیے کہ سگنل فری کوریڈورز ہیں، بائی پاسز ہیں. تو اس کا ایک ایسا جال پورے شہر میں، سگنل فری کوریڈورز، ان کا ایک ایسا جال بچھا دیا گیا کہ اس سے اب مجھے امید ہے کہ فارن انویسٹمنٹ بھی جو ہے وہ اٹریکٹ ہوگی. اور کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، گیٹ وے ہے پاکستان کی، پاکستان کا مرر ہے، اور کراچی سے ہی پاکستان کا ایک تعارف بھی ہے. پھر ہم یہ بھی دیکھیں کہ وہ ہماری معیشت کا انجن بھی ہے. اور اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں کہ اگر ہم کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ کو ہم فکس کر دیتے ہیں اور اس میں ایک تعمیر ترقی کے عمل کو ہم بہت تیزی سے آگے بڑھاتے ہیں، تو باقی سارے شہر ان کے پیچھے چل پڑیں گے، اور وہاں پر بھی یہ ماڈل کامیابی سے پھر نافذ ہو سکتے ہیں. تو اور یہ جو ترقیاتی کام ہے اس میں بھی اوورسیز پاکستانیوں کا ایک رول ہے. اس میں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں بھی وہ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. پھر ہم نے لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیم جو ہے وہ اس کے لیے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ایک ہم نے منصوبہ وضع کیا، اور اس میں ہمیں وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کی بھی سرپرستی چاہیے. اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. اگر ہم کراچی، پشاور، لاہور اور کوئٹہ میں 5-5 لاکھ 10-10 لاکھ مکانات بنائیں تو اس سے جو بلڈر مافیا کی طرف سے مکانوں کی قیمتیں بھی اتنی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں وہ بھی نیچے آ جائیں گی. عام آدمی کی قوت خرید میں بھی آ جائے گا. ایک گھر جسے ہم کہتے ہیں نا کہ روٹی کپڑا مکان کی بات کی تھی ذوالفقار علی بھٹو شہید نے، پھر الطاف بھائی بھی کہتے ہیں کہ عزت کے ساتھ سر چھپانے کی جگہ سارے پاکستانیوں کا حق ہے. اور اگر کوئی حکومت اپنے شہریوں کو ایک مکان نہیں دے سکتی تو ظاہر ہے کہ وہ ہم اپنے پلے سے تو نہیں دے سکتے، سب کو زمینیں نہیں دے سکتے وہ بنائیں، لیکن جو زمینیں خالی پڑی ہیں جن پہ قبضہ ہو رہا ہے وہی زمینیں اگر ہم ان کو دے دیں، باہر کے اوورسیز پاکستانیوں کو، وہ ڈیولپر کا کام کریں اور وہ ان علاقوں انہیں بزنس بھی ملے گا، اور اس سے جو ہے وہ ایک قیمتیں بھی جو ہیں وہ ان میں بھی استحکام آ جائے گا، اور عام آدمی کو ایک مکان بھی مل جائے گا. اچھا فاروق ستار صاحب، یہ بتائیے کہ ایم کیو ایم کیا اس پالیسی پر اب عمل کر رہی ہے کہ جو حکومت بھی آئے گی آپ نے اس کا ساتھ دینا ہے اور اپنا جو منشور ہے اس کو امپلیمنٹیشن اس پر کرنی؟ دیکھیں، ہم نے کسی بھی حکومت کو کبھی خود نہیں چھوڑا ہے. جب ایسے حالات پیدا کر دیے گئے تو پھر ہم حکومت میں گئے بھی اور حکومت سے باہر بھی آئے. ہم نے حکومت میں کی بھی سیاست کی اور اپوزیشن میں رہ کر بھی سیاست کی. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم نے جو سیاست کے جو بھی طریقے ہیں وہ سب اختیار کیے ہیں. اب یہ وقت اور موقع کے اعتبار سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ ملک کی کیا ضرورت ہے. اگر ملک کے وسیع تر مفاد میں یہ ہے اور اس کے ملک کے استحکام